سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بولتے بولتے بھول جاتے ہیں تو درود پڑھاتے ہیں۔ حقیقت میں اگر بولتے بولتے کوئی بھی بندہ بھول جائے تو درود پڑھ، تجھے یاد آ جائے گا۔ اگر راستہ بھول گیا ہے تو میرے آقا پر درود پاک پڑھ، تجھے راستہ نظر آئے گا۔ اگر تو تکلیف میں ہے تو میرے آقا پر درود و سلام پڑھ، تو اللہ تعالیٰ تجھے تندرستی عطا فرمائے گا، تیری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ درود پاک کیا چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو میرا رب کہتا ہے بول میرے بندے، ایک ہی مرتبہ۔ جب کہتے ہیں یا اللہ تو میرا رب کہتا ہے بول میرے بندے، لیکن جب اپنے محبوب پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، 10 رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اور درود کیا چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، جب اس کی موت کا وقت، اس کی نزا کا وقت تک قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے حکم دے دے گا اس شخص کی مغفرت کی دعا کرو جو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اسے کم نہ سمجھے، درود کو کوئی کم نہ سمجھے۔ اگر عبادت کو قبول کرانا ہے تو اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اس کا درود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کو میرے آقا دیکھ لے قسم خدا کی اس بندے کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کے دوران ہر قدم پر حضور پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، اس کے قریب گئے اور قریب جا کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو حضرات خانے کعبہ میں گئے ہوں گے، جس کو اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلایا ہوگا، اس بندے کو معلوم ہوگا لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں میں کیا کہتے ہیں طواف کرتے ہوتے ہیں، نہ جانے کون کیا پڑھتا ہے، نہ جانے کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھتا ہے۔ یہاں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہم کو تو معلوم نہیں پڑتا کہ کون کیا پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت تھی، جا کر کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ کے بندے، یہاں تو لوگ خانے کعبہ میں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ نوجوان کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ آج آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا کہ میں درود کیوں پڑھتا ہوں۔
میں آپ کو بھی نہ بتاتا۔ بولے وجہ کیا ہے؟ بولے میں اور میرا باپ دونوں حج کے لیے پیدل آ رہے تھے، پیدل کے حج کے دوران جو ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں آپ کو جلدی جلدی بتانا چاہتا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ میرے باپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، یعنی خراب ہو گیا۔ ایک تو میں اکیلا تنہا تھا، اب کروں تو کیا کروں؟ دوسرا چہرہ متغیر یعنی تبدیل ہو گیا۔ میں آپ کو سادی زبان میں بتاؤں گا، متغیر نہیں کہتا، چہرہ خراب ہو گیا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ میں نے چادر اڑا دی، اور چادر اڑانے کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ٹینشن میں کبھی نیند آتی ہے؟ ٹینشن میں نیند آنا یہ رب کی حکمت ہے، ٹینشن میں نیند آنا یہ رب کی حکمت ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کو غسل دینا ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے اتار کے غسل دے دو، کوئی کہتا ہے اس طرح سے غسل دے دو، کوئی کہتا ہے اس طرح سے غسل دے دو، جیسا ہمارے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اسی طرح سے غسل دے دو۔ اب لوگ کشم پڑ گئے، صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، ان کو غسل کس طرح سے دینا۔ اچانک سب کو نیند آ گئی، سب کے چہرے، سب کے سر جو ہے گردن کی طرف، سینے کی طرف جھک گئے، سب کو نیند آ گئی۔ تو ایک آواز آئی غیب سے، خبردار یہ اوروں کی طرح نہیں، یہ میرا محبوب ہے، جس طرح لوگوں کو غسل دیتے ہو کپڑے اتار کر، اس طرح سے میرے محبوب کو غسل ہرگز نہ دینا۔ تو یہ ٹینشن میں نیند آنا یہ بھی رب کی حکمت ہے، یہ بھی رب کی حکمت ہے۔ ان کو ٹینشن میں جو کیا ہے نیند آ گئی۔ اب نیند میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں خواب بھی دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ ایک گھوڑے سوار، ایک نقاب پوش سامنے سے آ رہا ہے، بولے میرے باپ کے قریب آ گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد اس کے جسم سے کہتے خوشبو اڑ رہی تھی۔ میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھرا دیا، میرے باپ کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نقاب پوش گھوڑے پر بیٹھ کے چلنے لگے۔ میں نے پاؤں پکڑ لیے، خواب میں خواب میں نے پاؤں پکڑ لیے، اور پاؤں پکڑنے کے بعد کہا آپ کون ہے جس نے میری مصیبت میں مدد کی ہے؟ آپ کون ہے؟ میں تو تنہا تھا، ٹینشن میں ہوں، اور آپ نے میری مدد کی ہے۔ تو گھوڑے سوار نقاب پوش کیا کہتے معلوم ہے؟ تو مجھے پہچانتا نہیں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ تو نوجوان کہنے لگا آپ نبی ہے تو یہاں میرے کو ٹینشن میں، تکلیف میں میری مدد کرنا، میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھرانا، اور چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید کر دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا باپ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ آج جب کہ اس کا درود میری بارگاہ میں آیا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بندہ گیا تو کہاں گیا؟ میں نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال کے بعد اس کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا دنیا سے اپنا چہرہ خراب کر کے جائے۔ نہیں، درود پڑھنے والوں کے چہرے تو دنیا میں بھی چمکتے ہیں، قبروں میں بھی چمکتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے چہرے چمکتے رہیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ نبی کو کیسے پتا چلا؟ سوچنے والے سوچتے ہی رہ گئے، سوچنے والے سوچتے ہی رہ گئے۔ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں سوچنا لکھا ہے، ہمارے دلوں میں محبت کا لکھا ہے، محبت کا ہونا لکھا ہے کہ حضور کس طرح سے آ گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضور کس طرح سے آتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عرب کے ریگستان کے اندر
ایک پیاسا قافلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، گلے خشک ہو گئے، جانور بلکنے لگے، بچے رونے لگے، تنے تنہا قافلہ تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ نہ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، ہمارے جانور بھی تڑپ رہے ہیں، جان جانے کے قریب ہے، اب عرب کا ریگستان ہے، کیا دیکھا کہ سامنے سے حضور پاک تشریف لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں علم غیب کی بات بتانے جا رہا ہوں، لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حضور کا علم غیب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا، کہتے صحابہ کرام کے جان میں بھی جان آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان کی بھی جان ہے، سب کے دلوں کے اندر جان میں جان آئی۔ میرے آقا نے فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، میں دیوار کی بات نہیں کرتا ہوں، اب دیوار کی بات نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا فکر نہ کرو، جو سامنے پہاڑ دکھتا ہے، پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی کالے رنگ کا غلام ہے، اونٹ پر جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مسکیزہ بھی ہے، اس کو لے کر کے آؤ، اس کو لے کر کے آؤ۔ کہتے دیوار کی بات نہیں کرتا، میں پہاڑ کی بات کرتا ہوں، پہاڑ کے پیچھے۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ آلو ٹماٹر لے کے جاتا ہے، میرے آقا نے تو یہ بتایا پانی لے کر کے جاتا ہے، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام جب لینے کے لیے گئے، کہتے پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ کے اس پار گئے تو کیا دیکھا؟ جیسا رحمت للعالمین نے بتایا تھا، ایسا کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، پانی کا مسکیزہ اونٹ پر لدا ہوا ہے، اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ صحابہ کرام اس کے پاس گئے اور کہنے لگے چل تجھے میرے آقا بلاتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا قسمت والا بندہ، اسے کس نے بلایا؟ اس نے جس کو معراج میں میرے رب نے بلایا تھا۔ آج معراج کا نبی اس حبشی غلام کو بلا رہے ہیں، اس کی قسمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے پاس جا کر کے پہنچے، کہنے لگے میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں، کل میرے آقا بلاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ کون آقا؟ میں آقا کو نہیں جانتا، لیکن جس کا غلام تھا اس کا یہ وفادار تھا، جس کا غلام تھا اس کا وفادار تھا۔ کہنے لگا اگر میں وقت پر نہیں پہنچا تو میرے آقا مجھے ڈانٹے گا، مجھے کوڑے سے مارے گا، میں وقت پر جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے آج تیرا کوئی بھی ہو، تجھے تو ہمارے اصل آقا بلاتے ہیں۔ جد ہونے لگی کچھ بھی کر بھائی، لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں چل۔ وہ بندہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کا علم غیب، ایک تو میرے آقا کو یہ بھی معلوم ہے پہاڑ کے پیچھے پانی لے کر کے جا رہا ہے، دوسرا میرے آقا نے سوچا ان کی پیاس بجھانی ہے، اور تیسرا میرے آقا نے سوچا حبشی غلام کے دل کے اندر ایمان کا نور بھرنا ہے، ایمان کا نور بھرنا ہے۔ اب اس کو کہتے نہ کہتا تھا، زبردستی لے کر کے آئے، زبردستی لے کر کے۔ بہت سے لوگ کہتے زبردستی کرنا تو گناہ ہے، ایسا بھی نہیں کہتے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہتے، زبردستی کرنا گناہ ہے۔ تمہارے بچے کو اسکول بھیجتے ہو بھائی، مدرسے میں بھیجتے ہو، نہیں جاتا تو کیا کرتے ہو؟ زبردستی نہ کرائے، کائے کو کرتے ہو؟ مارتے کائے کو ہو؟ اسکول کائے کو بھیجتے ہو؟ اس لیے مارتے ہو، اس کے لیے زبردستی کرتے ہو۔ بچے کو معلوم نہیں کہ اسکول کے فائدے کیا ہیں، بچے کو معلوم نہیں کہ مدرسے کے فائدے کیا ہیں، اس کے لیے بچے کو ہم ضد کر کے بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے وہ غلام کو بھی معلوم نہیں تھا حضور کا دربار کیا ہے، اس کے لیے کہتے زبردستی پکڑ کر کے لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
बारगाह में खड़े कर दिए। मेरे आका ने फरमाया उसका एक मस्की जाए, सब पानी भर लो, सब पानी पी लो, अपने जानवरों को पानी पिलाओ। वो हबशी गुलाम सामने खड़ा है, सबने पानी पिया, अपने अपने मस्कीदे भी भर लिए, जिसको जो जरूरत थी उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वो हबशी गुलाम था, वो देखने लगा मस्कीदा भरा का भरा रह गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 1500 आदमी थे। कितने? 1500 आदमी थे। सबने अपने अपने मस्कीदे भर लिए, अपने ऊंटों को भी पानी पिलाया, सबका सैराब हो गए। इसके बाद मेरे आका ने फरमाया अब जा सकते हो भाई, अब जा सकते हो। अब कभी अपने रास्ते की तरफ देखता है, कभी वद्दुहा वाले चेहरे की तरफ देखता है, कभी रास्ते की तरफ देखता है, कभी हुजूर को देखता है। पहले आता नहीं था, अब आ गया है तो जाता नहीं है। आका ने फरमाया बात क्या है? कहने लगा कि हुजूर सबकी प्यास तो बुझ गई, मैं सबकी प्यास बुझ गई, अब बगैर प्यास बुझाए मैं किस तरह से जा सकता हूँ। मेरे आका ने कहा क्या चाहता है? बोले हुजूर आपकी गुलामी चाहता हूँ। मेरे आका ने उसके चेहरे पर हाथ फिरा दिया। हाथ फिराने के बाद मौलाना रूम मारिजुन नबूवत में लिखते हैं और क्या कहते हैं मालूम है? जैसा चेहरे पर हाथ फिराया उनका भी चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन हो गया। उसने कलमा पढ़ लिया। अब मारिजुन नबूवत में लिखते हैं मेरे आका ने सिर्फ चेहरा तब्दील नहीं किया था, दिल और पूरा जिस्म तब्दील कर दिया था। कलमा पढ़ने के बाद जब अपने घर गया, अपने आका के पास गया, आका देखने लगा ये बंदा कौन आया है? कहने लगा मैं तेरा ही गुलाम हूँ। वो आका कहने लगा ऊंट भी मेरा है, मस्किदा भी मेरा है, लेकिन तू मेरा नहीं है। कहने लगा मैं तुम्हारा ही हूँ। पूरे घर के परिवार का नाम लेने लगा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपके यहाँ रहता हूँ। तो बोले तेरे ऊपर ये रंग किसने चढ़ाया? तो यहाँ का है था काला, तेरे ऊपर रंग किसने चढ़ाया? तो पूरी हकीकत बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो खुद आका कहने लगा चल हमें पूरे कबीले वाले को लेकर के चल, हम उस महबूब की बारगाह में जाना चाहते हैं जिसने तेरी दुनिया भी तब्दील कर दी, तेरी आखिरत भी तब्दील कर दी। कहते सब के सब आकर के ईमान लाए और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो ऐसा न सोचना कि भाई हुजूर यहाँ तक है, अरे मेरे आका तो कब्र में भी लोगों के पास जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, हमारी मिलाद में भी तशरीफ लाते हैं, हमारी मिलादों के अंदर भी आते हैं। अब कोई ये न कहना मिलादों के अंदर किस तरह से आते हैं, भाई आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर और क्या देखे। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलाद पढ़ा रहे, 2000 अल्लाह के वली तो आपके सामने बैठे हुए हैं। हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलाद पढ़ा रहे हैं। 70 हजार का मजमा होता था। कितना? 70 हजार का मजमा होता था। अब मजमे के अंदर इतना छोटा सा मजमा है, हमें मालूम नहीं कौन सुनता है न कौन बैठा है, कौन खा के आया है कौन बगैर खा के आया है, हमें मालूम नहीं होता। लेकिन पीरों के पीर रोशन जबीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70 हजार के मजमे में आप नसीहत फरमा रहे हैं, आप वायस फरमा रहे हैं। आपकी निगाह एक अल्लाह के वली के ऊपर पड़ी जिसका नाम अली बिन हैकी रहमतुल्लाह अलैह, वो सामने बैठे हुए थे, उनकी आंख लग गई, वो सो गए। तो पीरों के पीर रोशन जमीर जो है आपने नसीहत को थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दिया, बंद कर दिया। आप मिंबर से नीचे उतर गए और जहां अली बिन हैकी रहमतुल्लाह अलैह आप सो रहे थे वहां अदब के साथ जाकर के खड़े हो गए।
اب ہم کیا سمجھے کہ میلاد پڑھتے پڑھتے نیچے اتر گئے؟ ہماری آنکھ تو اتنا ہی دیدہ ہے کون کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے؟ بھئی پیروں کے پیر ہے، محفل کو چھوڑ کر کے نیچے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی اس کے سامنے جو سو رہا ہے اس کے سامنے وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا سر جو ہے سینے کی طرف جھکا ہوا ہے، یہاں پیروں کا پیر سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ بات کیا ہے؟ جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھا علی بن حیدی کیا کر رہے تھے؟ بولے حضور سو گیا تھا۔ بولے سویا وہ کمال کی بات نہیں، نیند میں کیا کر رہے تھے؟ نیند میں کیا کر رہے تھے؟ بولے حضور سو گیا اور نیند میں میں نے حضور کا دیدار کیا ہے، میں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نیند میں دیدار کر رہا ہے، میں بیداری میں دیدار کر رہا ہوں، اس کے لیے تو ادب کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو جس کی آنکھ ہوتی ہے اس کو نظر آتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جہاں امتی پکارتا ہے وہاں میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جہاں درود پاک پڑھتے ہیں وہاں بھی میرے آقا آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کا ترجمہ ہے زمین پر بسنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں نہ ہو۔ زمین پر بسنے والا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک وہ ہوتا ہے جو روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی تلاش میں روزی نکلتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزی یعنی رزق کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے لی ہے، رزق کی گارنٹی تو اللہ پاک نے لی ہے۔ کیا کبھی بخشش کی گارنٹی لی ہے بھائی؟ بخشش کی کوئی گارنٹی لی؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں رب ہوں، چاہوں تو بخش دوں، نہ چاہوں تو نہیں، لیکن روزی تو میں ہر ایک کو دوں گا، روزی تو میں ہر ایک کی پہنچا دوں گا۔ آج اللہ پاک نے روزی کی ذمہ داری لی، پھر بھی ہم رات کو سونے سے پہلے گھر والوں سے کہتے فجر میں جلدی سے اٹھا دینا، مجھے کام پر جانا ہے، مجھے نوکری پر جانا ہے، اگر وقت پر نہ پہنچا وہ سیٹھیا ایسا ہے کہ مجھے نکال دے گا، ایسا کہتے ہیں نا بھائی۔ اگر تو نے سونے سے پہلے یہ کہہ دیا ہوتا، اپنی بیوی کو کہہ دیا ہوتا مجھے فجر میں جلدی اٹھانا، مجھے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے کام پر جانا ہے، قسم خدا کی پوری رات تم کو نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا، پوری رات تم کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جس کی گارنٹی اللہ پاک نے لی ہے اس کے لیے تو دوڑتا رہتا ہے، اور جس کی گارنٹی نہیں لی اس کے لیے تو فجر میں بسترے سے اٹھتا بھی نہیں، فجر میں بسترے سے اٹھتا بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کو چھپا کے رکھا ہے، رزق کو چھپا کے رکھا ہے، اور موت کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ اگر بندے کو پتا چلے کہ فلاں جگہ سے میرا رزق آئے گا، فلاں جگہ سے میرے لیے روٹی آئے گی، 11 بجے آئے گی یا تو 12 بجے آئے گی، تو بندہ کہے گا 11 سے پہلے کوئی مجھے اٹھائیے نا، میری روٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، روزی کی ذمہ داری میں نے لی ہے، ہاتھ پاؤں چلانا تیرا کام ہے، روزی دینا میرا کام ہے۔ ہاتھ پاؤں چلانا تیرا کام ہے اور روزی دینا میرا کام ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے موت کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔
موت کو بھی چھپا کے رکھا ہے. بندے کو یہ معلوم نہیں کب موت آئے گی. ہے کوئی کو معلوم؟ اگر معلوم پڑے کہ 80 سال کی عمر میں موت آئے گی تو کیا خبر 70 سال میں کتنا اوندا سیدھا کر ڈالے، کتنا اوندا سیدھا کر ڈالے. اس کے لیے اللہ پاک نے روزی کو بھی چھپا کر کے رکھا ہے اور موت کو بھی چھپا کر کے رکھا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے کہا تو ہاتھ پاؤں چلاتا جا، رزق حلال کماتا جا، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور موت کو کثرت سے یاد کرتا جا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھاؤں گا. موت مانگنا گناہ ہے اور موت کو یاد کرنا ثواب ہے. موت مانگنا گناہ ہے، موت کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. تو یاد رکھنا ہم تو آج آرام سے سوتے ہیں، بستروں پر سوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے. ارے ہمیں تو اللہ پاک کا احسان ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات پر مجھے ایک مشکات شریف کی حدیث یاد آئی. ایک مرتبہ صحابہ کرام سب اکٹھا ہو کر کے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے. جیسے اپنے مل کر کے کچھ باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے. کون سی باتیں کر رہے تھے؟ ایک صحابہ کرام بولے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا. دوسرے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، خلیل اللہ بنا کر کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، روح اللہ بنا کر کے بھیجا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم و صفی اللہ بنا کر کے بھیجا. یہ باتیں کر رہے تھے، ان کے قریب سے حضور کا گزر ہوا. ان کے قریب سے حضور کا گزر ہوا. میرے آقا نے جاتے جاتے کیا کہا معلوم ہے؟ تمہاری باتوں کو میں نے سن لیا، تمہاری باتوں کو میں نے سن لیا ہے، اب میری بات سنو. وہی کہتا ہے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں میں فخر نہیں کرتا. سب سے پہلی بات کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے. اور پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا، گھمنڈ مطلب تکبر نہیں کرتا. دوسری بات بتاؤ، بولے کون سی حضور بات؟ بولے قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وہاں عیسیٰ بھی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، موسیٰ بھی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کلیم اللہ بھی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لیکن میرے آقا نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا. تو یاد رکھنا اس نبی کے ہم امتی ہے جس کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے. تو ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کا ادب کر کے بخشا نہ جائے، اس کا ادب و احترام کر کے بخشا نہ جائے. بہرحال ہم تو بستروں میں سوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا، کوئی نے کچھ کر ڈالا ہے، نہ جانے کسی نے کیا کچھ کر ڈالا ہے. ارے بھائی کوئی نے کچھ نہیں کرا، تو نے خود نے کرا. پھر ایسے لوگ باپوؤں کے پاس بھی جاتے ہیں تو باپو بھی ایسے ہی ملتے ہیں. 8-10 انگوٹھیاں، جتنی زیادہ انگوٹھیاں اتنا بڑا باپو، جتنے بڑے بال اتنا بڑا باپو، ہے نا بھائی؟ جتنے بڑے بال اتنا بڑا باپو، جتنی زیادہ انگوٹھیاں اتنے بڑے باپو. لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. اس نے جو ہے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تانبے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی طرف ایک پہنی تھی، وہاں ایک تانبے کی، ان کی طرف نگاہ پڑی تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے بت پرستی شروع کر دی؟
ایک انگوٹھی کو دیکھا کہ تم نے بت پرستی شروع کر دی، سمجھ گئے کہ انگوٹھی کی وجہ سے کہتے ہیں، جا کر کے انگوٹھی کو نکال ڈالا، دوسرے دن جا کر کے ایک انگوٹھی پہنی لوہے کی، لوہے میں باہر شریعت بتا رہا ہوں، لوہے کی انگوٹھی پہنی، اور لوہے کی انگوٹھی پہننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے کیا تم نے جہنمیوں کا لباس پہن لیا؟ کیا تم نے جہنمیوں کا لباس پہن لیا؟ اب عقیدے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، کہنے لگے تو حضور کیا پہنے؟ آج کوئی روکے، کوئی پیر صاحب کو، کوئی علماء کرام، کوئی کو روکے اور ٹوکے کہ ایسا نہیں پہننا چاہیے، کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مولود میں آڑت دی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ عقیدے والے تھے، کہنے لگے تو بولے حضور کیا پہنے؟ میرے آقا نے فرمایا چاندی کی پہنو، یہ بھی نگینے والی، اور ایک چاندی کی اور ایک پہنو۔ بہرحال ہم پوری رات بسترے پر پڑے رہتے ہیں، ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رات کو بسترے پر سونے کے لیے جائے اس کے پہلے، آج دکاندار ہوتا ہے، کوئی دھندا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھتا ہے، بچوں کو ایک طرف کر دیتا ہے، اپنے الگ کمرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر لکھتا ہے آج میں نے روکڑے میں کتنوں کو دیا، ادھار کتنوں کو دیا، یاد نہیں آتا تو قلم مار مار کر کے یاد کرتا ہے آج کتنا روکڑے میں گیا، کتنا ادھار گیا، یوں کر کے بندہ جمع ادھار کرتا ہے تو وہ یاد آتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کاروبار کا تو حساب لگاتا ہے، تنہا بیٹھ کر کے کاروبار کا حساب لگاتا ہے، اسی طرح الگ کمرے میں بیٹھ کر کے گناہوں کا بھی حساب لگا، گناہوں کا بھی حساب لگا۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو معلوم نہیں پڑتا کہ میں نے جھوٹ بولا، پڑتا ہے نا بھائی، میں یہ جگہ پر جھوٹ بولا ہوں، بندے کو معلوم پڑتا ہے۔ جو خدا سے ڈرنے والا ہے تو اللہ اس کو سمجھ دیتا بھی ہے، خدا سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ تو ایک طرف بیٹھے جیسے حساب دنیاوی کرتا ہے، اسے گناہوں کا محاسبہ کرے اور کہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نیکیاں کری۔ ہمارے پیر و مرشد بتاتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور نیکیاں ہو گئی تو کہ اللہ تیری مہربانی سے قبول فرما لے، تیری مہربانی سے قبول فرما لے، اور کلمہ پڑھ کے سو جائے۔ اگر دنیا سے بھی چلا بھی گیا تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے چلا جائے گا۔ تو یاد رکھنا سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ بہرحال ہم سوتے رہتے، خدا کو یاد نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم ہے؟ کہتے آپ فجر میں جب ناشتے کے لیے اٹھتے 300 سونے کی ڈھال آپ کے سامنے لے کر کے جاتے اور آپ کا استقبال ہوتا۔ کتنے بڑے بادشاہ ہوں، کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ جب فقیری لی تو کسی نے پوچھا تھا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے فقیری کیوں اختیار کی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کیا کہتے معلوم ہے؟ ایک دن میں اپنے محل میں سویا ہوا تھا، مخملی بستر پر سویا ہوا تھا، اپنی کروٹیں لے رہا تھا مخملی بستر پر، آدھی رات کو میری کیا کہتے چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ بادشاہ کے محل پر، اور یہ کون ہے جس نے بادشاہ کی نیند کو خراب کر دیا، کس کی مجال ہے؟ پھر آواز دی کہ میرے محل پر کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی چپ چاپ سو جاؤ، چپ چاپ سو جاؤ۔ سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ کوئی کی مجال ہے میرے سامنے آواز کرے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کون ہے بھائی اور کیا کرتا ہے؟ تو اوپر سے بندہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔
اونٹ میرا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے تو جنگل میں چلا جائے، یا بادشاہ کی حویلی پر اونٹ کو تلاش کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو جنگل کی طرف چلا جا۔ بولے کیوں یہاں نہیں مل سکتا؟ بولے یہاں اونٹ نہیں مل سکتا، تجھے تلاش کرنا ہے تو جنگل میں چلا جا۔ تو وہ فقیر آنے والا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حویلی پر اونٹ نہیں مل سکتا تو یہ مخملی بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بس اتنا کہا، وہ بندہ چلا گیا۔ پوری رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، بے چین ہو گیا۔ جب فجر ہوئی تو بادشاہ جلدی سے آ کر کے اپنے گدے پر، اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ فجر میں دیکھا ایک فقیر سامنے آ رہا ہے، جس کو کہتے دو چوکیدار، پٹے والے، دوارپال جو کہنا ہو، وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے فقیر کو روکا اور کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ تو بادشاہ پہلے سے کیا کہتے ہیں؟ آنے دو، آنے دو، ابھی رات والی بات تو یاد ہے مجھے، آنے دو، نہ جانے کیا ہے۔ وہ فقیر آیا، بادشاہ کہنے لگا آئیے ادھر بیٹھیے، ادھر تشریف رکھیے، لیکن فقیر بیٹھتا نہیں، پورے محل کو دیکھتا ہے۔ ایک کمرے کو دیکھا، منہ بگاڑ دیا، دوسرے کمرے کو دیکھا، منہ بگاڑ دیا، تیسرے کمرے کو دیکھا، منہ بگاڑ دیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، یہ خراب بندہ ہے، کیا بات ہے؟ پاس جا کر کے کہا بھائی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے؟ بولے میرا ارادہ تھا کہ سرائے میں رک جاؤ، گیسٹ ہاؤس، سرائے میں رک جاؤ۔ بادشاہ کہنے لگا تجھے شرم آنی چاہیے، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی سرایہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ تو فقیر کہنے لگا تمہارے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بولے میرا باپ۔ اس کے پہلے کون رہتا تھا؟ بولے اس کا بھی باپ۔ بولے اس کے پہلے کون رہتا تھا؟ بولے اس کا بھی باپ۔ تمہارے بعد کون رہے گا؟ بولے میرا بیٹا۔ فقیر کہنے لگا جس میں ایک آئے اور ایک جائے اسی کو تو سرایا کہتے ہیں۔ یوں کر کے فقیر چلا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کچھ بھی کرو اس فقیر کو پکڑو، کسی بھی حالت میں جا کر کے پکڑو۔ کہتے بادشاہ دوڑتا ہوا گیا اور آخرکار فقیر کو پا لیا، فقیر کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے بندے تو ہے کون؟ کہنے لگے میں خضر علیہ السلام ہوں، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ بس اتنا کہا اور غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تجھے ہم یہاں عیش و آرام کے لیے نہیں بھیجا، میری یاد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ اسی وقت اپنے محل میں گئے تھے، وہاں سے جا کر کے کہتے ہیں ایک عصا پکڑا، ایک پانی کا لوٹا پکڑا، ایک مسلح پکڑا اور باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کوئی ہے جو ابراہیم بن ادہم کا محل اللہ کے لیے لے لے، کیونکہ آج سے ابراہیم خدا سے ڈر گیا ہے، خدا سے ڈر گیا ہے۔ اتنے ڈر گئے، اتنے ڈر گئے، اللہ کی یاد میں اتنے لگ گئے، اتنے لگ گئے۔ آپ جنگلوں کے اندر عبادت کرتے تھے، ایک کہتے 9 سال ہو گئے تھے عبادت کرتے کرتے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے کپڑے پھٹ گئے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے۔ وقت کا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی رہے تھے۔ سامنے والے ایک انسان نے سوچا بادشاہ نے کیا پایا؟ بادشاہ چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی، بادشاہ نے کیا پایا؟ وہ بندہ دل میں سوچ رہا تھا۔ بادشاہ تھا تو بہت اچھا تھا، یہ فقیری میں تو اس کا کپڑا بھی سلامت نہیں ہے اور خود سی رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اس کی طرف دیکھا، آپ نے بھانپ لیا اتقوا فریشۃ المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ بندہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، آپ نے سوئی اور دھاگا پانی میں پھینک دیا، سوئی اور دھاگا پانی میں پھینک دیا۔ وہ بندہ قریب آیا اور قریب آ کر کے کہنے لگا آپ کے کپڑے پھٹ گئے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے، آپ سی رہے تھے اور سیتے
رسی تھے، آپ نے سوئی دھاگا بھی پانی میں پھینک دیا، اب کیا بنے گا؟ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے رک جا ابھی کیا بنتا ہے؟ آپ نے پانی کے اندر حکم دیا، اے مچھلیوں میرا سوئی دھاگا لے کر کے آؤ، بس اتنا بولا۔ کوئی سننے کی سوئی لے کر کے آئی، کوئی ہیرے کی سوئی لے کر کے آئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر کے آئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے میری والی چاہیے، جو میں نے پھینکی وہ چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی سوئی لے کر کے آئی، آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب آپ کہنے لگے اب بتا تو کیا سوچتا تھا، اب بتا تو کیا سوچتا تھا کہ تو یہ سوچتا تھا کہ بادشاہی چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی، اور فقیری میں کیا ملا؟ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں جب سیاست پہ میں بادشاہ بن کر کے بیٹھا تھا تو میری حکومت صرف انسانوں پر چلتی تھی، آج میں نے بادشاہ چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی، تو نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پرندے بھی میرا کہنا مانتے ہیں، وہ پانی کی مچھلیاں بھی میرا کہنا مانتی ہے۔ اصل میں وہ فقیری تھی، یہ بادشاہی ہے، اصل میں وہ فقیری تھی، یہ بادشاہی ہے۔ وہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا جنگل کے اندر، میرے آگے آگے بیل چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا، بیل پلٹ کر کے دیکھا اور کہنے لگا کہ ابراہیم ایسا نہیں ہو سکتا تم بیلوں کے پیچھے چلے، آپ آگے آ جاؤ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے، اتنی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے سب سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل فلاں بندے کو دیکھا تو نے، فلاں بندے کو دیکھا؟ کہتا ہے ہاں میرے رب دیکھا۔ بولے کیا کروں؟ بولے میں نے اس سے محبت کری ہے۔ بولے کیا فرمانے؟ بولے تو بھی کر، تو بھی کر۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے میرے مولا میں نے محبت کری، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سارے آسمانوں میں حکم دے دے فرشتوں کو کہ ان سے محبت کر کر، اللہ محبت کرتا ہے۔ جب فرشتے کہتے ہم نے محبت کری اب کیا حکم ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دو۔ تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے لیے آج جو ہے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب کچھ سوچیں گے، میں کہتا ہوں اب کچھ سوچیں گے جب فرشتوں نے محبت ڈالی ہے اللہ والوں کی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے نہیں جاتے، تو معاذ اللہ کیا فرشتے بھول گئے ہوں گے؟ ہے بھائی فرشتے بھول گئے؟ نہیں، فرشتے نہیں بھولے۔ ایک مثال ہے، جب ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دودھ خریدتا ہے، کوئی دودھ لیتا ہے، دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو ضرور دیکھے گا۔ کوئی گھی ڈالتا ہے، گھی ڈالنے سے پہلے برتن کو ضرور دیکھتا ہے۔ کوئی تیل ڈالتا ہے تو تیل ڈالنے سے پہلے برتن کو ضرور دیکھتا ہے، اس کے بعد ڈالتے ہیں۔ تو فرشتوں نے ڈالنے جیسی جگہ دیکھی وہاں ڈالا، جہاں ڈالنے کی جگہ نہیں دیکھی وہاں ڈالا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ کبھی کسی کو خواجہ صاحب نے بولا ہے کہ میری محبت کریو؟ کبھی داتا گنج بخش علی حجویری نے بولا ہے بھائی میرا ادب کرو؟ ان کا 5 سال والا ادب نہیں ہے، ان کا تو قیامت کے دن کے بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہ ہوں گے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوئی بھی اللہ والوں کے دربار میں جائے، کوئی اللہ والوں کے دربار میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے نا بھائی؟ اللہ والوں کے دربار میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم کو اللہ والوں کے دربار میں جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کون سی جگہ پر دیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو
وہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ان کی مکہ شریف میں گزری، مدینہ شریف میں گزری۔ آپ کہتے ہیں میں بلخ سے چلا مکہ مدینہ پہنچا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ جہاں وقت ہوتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ مجھے وقت پر کھانا کھلا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مرتبے کس کو عطا فرماتا ہے؟ جو رزق حلال کھاتا ہے، نظر کو بچاتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے، بری نظر سے بچ جاتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مانتا ہے، جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دوسری آنکھ پیدا کرتا ہے، پھر اس کی دوسری آنکھ پیدا کرتا ہے۔ بس آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آخری واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مرتبے ایسے نہ ایسے نہیں ملتے، رزق حلال کھانا پڑتا ہے، اچھی بولی بولنی پڑتی ہے، نبی پر درود پاک پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ملا ہے۔ بس آخری بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے، میں نے آپ کو بتا دیا، بہت بڑے پائے کے بادشاہ تھے۔ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے، اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں آپ کے پاس اتنا علم تھا، اتنا علم تھا جتنا ایک کامل ولی کو ہوتا ہے، ایک کامل ولی کو علم ہوتا ہے، اتنا علم تھا۔ آپ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک مرتبہ بیت المقدس میں عبادت کر رہے تھے، بیت المقدس میں عبادت کر رہے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا تو مسجد کے خدام ہوتا ہے خادم، اس نے لوگوں کو باہر نکالا، بھائی سب لوگ باہر نکل جاؤ، مسجد کو بند کرنے کا وقت ہو گیا، مسجد کو بند کرنے کا وقت ہو گیا۔ سب نکلنے لگے، سب نکلنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے سب نکلنے لگے، میں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گیا اور چٹائیاں آڑ میں رکھ دی تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ۔ کہتے خدام نے سب کو نکال دیا، میں ایک جگہ پر چٹائی کے پیچھے چھپ گیا، مجھے خدام نہ دیکھ سکا، میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ تو دروازہ بند کر کے چلے گئے، میں نے عبادت کری۔ رات کا آخری پہر آیا، رات کا آخری پہر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، 40 انسانوں کی جماعت آئی، یہ جماعت نہیں ہو بزرگوں کی، 40 بزرگوں کی جماعت آئی، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا شیخ بھی ہے، ان کا پیر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے میں پھر چھپ گیا، میں کونے میں چھپ گیا، کیا دیکھتا ہوں 40 اور 41 میں ان کے پیر دروازے کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ خود بخود بیت المقدس کا دروازہ کھل گیا، وہ سب آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ وہ شیخ تھے، وہ امام بنے، باقی پیچھے 40 نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ شیخ جب منبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تو اسی شیخ کا ایک مرید کہنے لگا اپنے پیر صاحب سے، کیا کہتا ہے معلوم ہے حضور، آج ہم 40 اور آپ 41، ایک بندہ اور ہے جو ہماری جماعت کا نہیں ہے، ایک بندہ اور ہے جو ہماری جماعت کا نہیں ہے، اور وہ چھپ کے بیٹھا ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ پھر کہتے حضور باقی کی بات آپ بتا دیں، تو ان کے پیر صاحب کہتے ہیں جو چھپ کے بیٹھا اس کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، 40 دن سے عبادت کرتا ہے، مگر اس کو عبادت میں لطف نہیں آتا، عبادت قبول نہیں ہوتی، رو رو کر کے دعا مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کیا کہتے معلوم ہے، اب چھپ کے بھی کیا فائدہ، بھائی پورا حلیہ بایو ڈیٹا بتا دیا، اب چھپ کے بھی کیا فائدہ۔ وہ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے وہی حدیث ہے، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں اللہ کے ولی، دلوں کے جاسوس ہوتے
ہوتے ہیں, تمہارے دلوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں. کوئی جیبوں پر دھیان رکھتے ہیں تو کوئی دلوں پر دھیان رکھتے ہیں, ہے نا. تو جیبوں سے زیادہ دلوں پر دھیان رکھنا اچھی بات ہے. اللہ والوں کا کام ہے دلوں کو سنوارنا. اللہ والوں کو کام ہے تم کو بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر جانا. یہ اللہ والوں کا کام ہے. آپ پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بولے حضور سب کچھ بتا دیا, 40 دن سے میں عبادت کرتا ہوں, عبادت میں کوئی سرور نہیں آتا, مجھے لطف نہیں آتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ کان نہیں, دل کے کانوں سے سنو. تو وہ شیخ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک مرتبہ تو نے مکے سے ایک چھاپڑی والے سے کھجوریں خریدی, چھاپڑی والے سے کھجوریں خریدی. جب تول کے ڈالنے لگا تیرے تھیلے میں تو 2 کھجوریں نیچے گر گئی, 2 کھجوریں نیچے گر گئی, اور تو نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور میری ہے, تو نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور میری ہے, تیری سمجھ کے کھا لیا تھا. آج تجھے 40 دن سے عبادت میں کوئی لطف نہیں آتا. تو آپ اندازہ لگائے جو بھول میں کھا لے تو بھی اس کو 40 دن تک عبادت میں کوئی لطف سرور نہ آئے. آج تو ہم تو جان بوجھ کے کھاتے ہیں, پھر کہتے بس اب دعا کرو. اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق حلال کھائے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. تو یاد رکھنا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اس کے لیے تو ہم پاک ہو جائے, اس کے لیے تو پہلے 15ویں سب رکھی تھی, 15 دن پہلے صاف ہو جاؤ بھائی توبہ کر کے, اس کے لیے رکھی تھی. گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا میرے بندے, میری بارگاہ میں آنسو بہا لے, بس تیرے ہر ایک آنسو کے بدلے میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا, اور تیری جو کہتے سلیٹ جو ہے, تیری کتاب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. رمضان مہینے میں تیرا نئے سے کھاتا ہوگا, تیرا کوئی بھی گناہ نہیں رہے گا. اس کے لیے تو رمضان سے پہلے 15ویں سب رکھیے کہ بندہ توبہ کر لے, گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے, اور رب کی بارگاہ میں جھک جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہم نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی, نماز اب پڑھ کے کیا کرنے کی. لوگ ہنسیں گے, دیکھو آج تک تو نہیں آیا, جوانی میں نہ آیا, اب بوڑھا ہوا تو کیسا آیا ہے, بوڑھا ہوا تو کیسا آیا ہے. بھئی بوڑھا تھا اور مسجد میں گیا, کیوں گیا؟ خدا کے ڈر کے وجہ سے, خدا کے ڈر کے وجہ سے. اللہ پاک قرآن شریف میں کہتے ہیں 19ویں پارے میں تو نے زندگی پر گناہ کرے ایک بھی سجدہ نہ کرا, اور میرا ڈر تیرے دل میں آیا, اور ڈر کی وجہ سے آ کر کے تو نے مسجد میں ایک سجدہ کر لیا, میں تیرے 60 برس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی ایسا؟ دنیا کا قانون ہے, گناہ قبول کرو تو کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتی ہے. دنیا کا قانون ہے, گناہ کا اقبال کر لو, ظلم کو قبول کر لو تو سزا ہوتی ہے. رب کا دربار وہ ہے, گناہ قبول کر لو تو معاف کر دیتا ہے, گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ رب ہے جو ہر وقت ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے تو شاعر فرماتا ہے ہم تو مائل بر کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلاوے کوئی رہنوی منزل ہی نہیں. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے, ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں. ہماری سفید داڑھی ہو گئی, کون جانے آگے کا رمضان مہینہ ملے یا نہ ملے. جس کے جسم کے اندر, جس کی داڑھی میں ایک بال سفید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو دن میں 60 مرتبہ یاد کرتا ہے, دن میں 60 مرتبہ 70 مرتبہ یاد کرتا ہے, اور کہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں جھک جا, میری بارگاہ میں جھک جا, ابھی بھی وقت ہے, میں تیری ہر خطاؤں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.